السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ایک سچی اور خوفناک کہانی جس کا عنوان ہے چھپکلی نما عورت۔ ہمارا دوست بچپن کا انگلینڈ سے آیا ہوا تھا کچھ دنوں کے لیے۔ ہم سوچ رہے تھے ایسا کیا کریں کہ یہ ٹرپ ہمارا یادگار بن جائے۔ ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے کہ نور خان نے ہمیں مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہم نیلم جھیل پر ٹراؤ مچھلی کا شکار کریں اور وہیں کیمپ لگا کے رہیں 2-4 دن۔ ہم نے نوید خان کو اپنا پلان بتایا تو بہت خوش ہوا، بولا یہ تو بہت زبردست رہے گا۔ اور دوسرے دن صبح ہم تیاری کر کے نیلم وادی کے لیے روانہ ہو گئے۔ سب ضرورت کا سامان ہم نے جیپ میں رکھ لیا تھا۔ وادی نیلم بہت خوبصورت وادی تھی، ایک طرف آبشار پہاڑوں سے نیچے گر رہا تھا اور وہ آبشار نیلم جھیل بن جاتا تھا نیچے آ کے اور چاروں طرف آڑو، خوبانی اور اخروٹ کے قداور درخت لگے ہوئے تھے۔ 4 سو ہریالی ہی ہریالی تھی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس جنگل ہی میں کیمپ لگائیں گے۔ 2 کیمپ نصب کر دیے گئے۔ ابھی ہم تھک چکے تھے، اس لیے فریش ہو کے ہاٹ پاٹ سے کھانا نکال کر گرم گرم چپلی کباب اور نان سے پیٹ بھرنے لگے۔ نوید بہت سالوں بعد چپلی کباب کھا رہا تھا، اس لیے اسے بہت مزہ آ رہا تھا۔ پھر کھانے کے بعد نجم خان نے لکڑیاں اکٹھا کر کے آگ جلا دی۔ ہم سب اس کے گرد بیٹھ گئے۔ موسم ٹھنڈا تھا، اس لیے آگ کی حرارت بہت بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے قہوہ تیار کیا اور ڈرائی فروٹ کے ساتھ سب کو دیا۔ سب مزے سے کھا پی رہے تھے۔ پھر ہماری نوجوانی کی باتیں چھڑ گئیں اب تو ہم بیوی بچوں والے ہو گئے ہیں۔ نوید بولا، وہ یاد ہے پرکٹی جس نے ہم سب کو الگ الگ بے وقوف بنایا تھا؟ میں بولا، ہاں وہ نا خان کے مینیجر کی بیٹی جو شہر سے تعلیم لے کر آئی تھی۔ ہاں نجم بولا۔ پھر ہم سب کو بے وقوف بنا کر خان کے ولایت پلٹ بیٹے سے شادی کر کے انگلینڈ چلی گئی اور ہمیں اپنے ہونے والے بچوں کا ماموں بنا گئی۔ ہم سب قہقہہ مار کے ہنسنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم اس دور ہی میں ہوں۔ پھر نور خان بولا، ویسے ایک بات تھی، وہ مجھے بہت پسند کرتی تھی۔ ہم سب شرارت سے بولے، او ہو اچھا جی، ایسے تو وہ ہم سب کو بھی بہت پسند کرتی تھی اکیلے میں، مگر جب وہ راستے میں اپنے شوہر کے ساتھ ملی تو کیا بولا تھا اس نے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ میرا کوئی بھائی نہیں ہے، اس لیے میں نے ان سب کو بھائی بنا لیا ہے۔ اسلم خان بولا، ہاں یار بڑی چالاک و ماسی تھی۔ ہم پھر بچوں کی طرح کھلکھلا کے ہنسنے لگے۔ اتنے میں بولا، یہ نور کہاں رہ گیا، دیر ہو چکی ہے۔ پھر نجم بولا، یار وہ بات یاد ہے جب نور نے ہمارے لیے جیپ میں جگہ کیسے بنائی تھی؟ ہاں ہم سب ایک ساتھ یاد کر کے ہنسنے لگے۔ اتنے میں نور آ گیا، پوچھا کہاں رہ گئے تھے؟ نور بولا، وہ میری بات کا جواب دیے بغیر خاموشی سے ہمارے پاس بیٹھ گیا۔ پھر نوید نور سے بولا، تم نے کیسے شور کیا تھا؟ سانپ ایک لمحے میں پوری کی پوری جیپ خالی ہو گئی تھی اور ہم سب لوگ بھاگ گئے تھے۔ اور پھر ہمارا ٹولہ کتنے مزے سے جیپ میں بیٹھ کر شہر گیا تھا، یاد ہے نا تمہیں؟ نوید خوش دلی سے بولا۔ نور بے رخی سے بولتے ہوئے اٹھ گیا، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے تم لوگوں کی فضول باتوں میں سونے جا رہا ہوں۔ اور کیمپ میں چلا گیا۔ ہم سب اس کا منہ دیکھتے رہے۔ نوید حیرت سے بولا، کیا ہوا اس سے؟ ہم نے کندھے اچکائے، معلوم نہیں، ابھی تو ٹھیک تھا۔ نور کے اس رویے سے ہم سب بے مزہ ہو گئے تھے اور کچھ دیر بعد ہی اپنے اپنے کیمپوں میں چلے گئے۔ میں جب کیمپ میں گیا تو دیکھا نور کھڑکی سے چاند کو دیکھ رہا تھا اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے۔ میں نے رسانیت سے کہا، نور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ نوید ہمارا مہمان ہے اور تم نے اس کے ساتھ اتنی بے رخی سے بات کی ہے۔ نور نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس چاند کو گھورتا رہا اور پھر کروٹ میری طرف سے کر لی۔ میں بھی دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گیا۔ نہ جانے کب آنکھ کھلی، میری آنکھ
جانوروں کی آوازوں سے کھلی تھی۔ نور اپنے بستر پہ نہیں تھا۔ میں پریشان ہو کے کیمپ سے باہر آ گیا، نور کو ڈھونڈنے لگا۔ اسے آوازیں بھی دی مگر نور کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ درختوں کے جھنڈ سے نور کی چیخ سنائی دی۔ میں اس طرف بھاگا، میرے دوست بھی جاگ گئے تھے، وہ بھی میرے پیچھے بھاگے۔ درختوں کے جھنڈ میں نور سیدھا لیٹا ہوا تھا اور کوئی عورت اپنی زبان سے اس کا منہ چاٹ رہی تھی۔ ہم نے بدحواس ہو کے نور کو آواز دی۔ اس عورت نے اپنا چہرہ اوپر کیا۔ اف اللہ، کیسی بھیانک شکل تھی اس کی، بالکل بڑی چھپکلی کے طرح۔ ٹارچ کی روشنی میں دیکھا اس کی رنگت بہت زرد تھی۔ ہم سب خوف سے کانپ رہے تھے۔ وہ چھپکلی نما عورت نور کو چھوڑ کے درختوں کے جھنڈ میں غائب ہو گئی۔ یہ بھیانک منظر دیکھ کے ہمیں سکتہ سا ہو گیا تھا۔ پھر ہمیں نور کا خیال آیا تو ہم بھاگ کر نور کے پاس گئے۔ وہ بے ہوش تھا۔ ہم لوگ اسے ہوش میں لانے کی کوششیں کرنے لگے۔ بہت کوشش کے بعد اسے ہوش آیا۔ ہم اسے پکڑ کے کیمپ میں لائے اور اس سے پوچھا، تم کیوں چیخے تھے اور وہاں کیسے پہنچے؟ اس نے ہمیں کوئی جواب نہیں دیا، پھر چھت کو گھورنے لگا۔ ہم پوری رات نور کے ساتھ رہے۔ صبح ہم نے طے کیا کہ ہم اس درختوں کے جھنڈ میں جا کے دیکھیں گے۔ صبح ہوتے ہی ہم لوگ نجم کو نور کے پاس چھوڑ کے اس جگہ گئے مگر وہاں ہمیں کچھ نہیں ملا۔ جب کیمپ میں ہم لوگ واپس آئے تو ہماری جان نکل گئی۔ رات والی چھپکلی اب نور کے پیر چاٹ رہی تھی اور اس کے منہ سے گاڑھا سیال مادہ نکل رہا تھا جو نور کے پیروں پہ لگ رہا تھا۔ نجم نے چھپکلی کو بھگانے کی کوشش کی تو اس نے نجم کو اٹھا کر دور پھینک دیا۔ نجم کلا بازی کھاتا ہوا دور جا گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ ہم سب خوف اور حیرت سے یہ سب دیکھ رہے تھے مگر پھر اچانک ہم ہوش میں آ گئے اور ڈنڈے وغیرہ لے کے اس چھپکلی نما عورت کی طرف بھاگے۔ وہ ہمیں اپنی طرف آتا دیکھ کر کیمپ سے نکل کے بھاگ گئی۔ پھر ہم نجم اور نور کی طرف گئے۔ نجم بے ہوش تھا اور نور احساس سے آری۔ پھر ہم نے اپنا سامان سمیٹا اور نور اور نجم کو لے کر ہاسپٹل آئے۔ وہاں نجم تو ہوش میں آ گیا مگر نور کی وہی حالت تھی۔ نور کے دادا بولے، نور پر کسی گندی چڑیل کا سایہ ہو گیا ہے، اسے لے کے شاہ صاحب کے پاس چلو۔ پھر ہم سب نور کو لے کے شاہ صاحب کے ڈیرے پہ آئے۔ شاہ صاحب نے نور کو دیکھ کر بولا، کہاں گیا تھا یہ؟ اس پر تو جنگل کی چڑیل عاشق ہو گئی ہے۔ ہم نے انہیں ساری تفصیل سے آگاہ کیا۔ پھر شاہ صاحب نے کڑی محنت کے بعد نور کی اس چھپکلی نما عورت سے بہت مشکل سے جان چھڑائی۔ پھر وہ دھیرے دھیرے پرانی روٹین پر آ گیا اور پھر اس نے ہم سب سے معافی مانگی۔ ہم نے کہا، اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ وہ تو تم بھابھی چھپکلی کے عشق میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ہم سب قہقہ لگا کے ہنسنے لگے۔ نور شرمانے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ پھر ہم نے اپنے ہی علاقے میں اپنی محفلیں جمائیں اور بہت انجوائے کیا۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔